السلام علیکم ناظرین، دس از خالد رضوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا موضوع ہے مشرف دور کے تاریخی حقائق، اور اس کو دو حصوں میں نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ نمبر 1 لیگیسی آف مشرف، اینڈ نمبر 2 کہ جنرل مشرف کے لیے مغفرت کی دعا کیوں نہ کی جائے۔ نمبر 1، اب میں اس سے شروع ہوتا ہوں، لیگیسی آف مشرف، جنرل مشرف۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 5 فروری کو جنرل مشرف اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور موت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر موت سے کچھ سبق حاصل کریں کہ آج جنرل مشرف اس دنیا سے چلے گئے، نہ ان کی پراپرٹی ساتھ ہے، نہ ان کا بینک بیلنس ان کے ساتھ ہے، اور صرف جو چیز ہے وہ کیا ہے، جو سورہ حشر کی 18ویں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس بما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تم نے آگے بھیجا ہے اس کی طرف دیکھو، اللہ بڑا جاننے والا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 2 کہ جنرل مشرف کا جو پیریڈ ہے وہ اکتوبر 99 سے 2008 تک کا ہے، جو اکتوبر 99 میں انہوں نے سویلین گورنمنٹ کے اوپر قبضہ کیا تھا، اور ٹرپل بریگیڈ کے ذریعے، جو عام طور پر ہمارے فوجی ڈکٹیٹرز اسی طرح سے حکومتوں پہ قبضہ کرتے رہے ہیں اور آئین شکنی کرتے رہے ہیں۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے جنرل ایوب خان ہوں یا جنرل ضیاء الحق ہوں، تو یہ اسی طرح سے آج بھی ہو رہا ہے۔ اور اس کو، آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو جسٹ جنرل مشرف کیا کہا کرتے تھے، اٹس اے پیس آف پیپر ٹو بی تھرون ان دا ڈسٹ بین۔ اور انہوں نے 2 مرتبہ آئین کو سبورٹ کیا، آئین کو توڑا، آئین کو پامال کیا، اور یہ ڈاکٹرائن پاکستان میں، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی، یہ ایوب خان کے دور سے چل رہا ہے۔ یہ جسٹس منیر کا کارنامہ ہے کہ ایوب دور ہو یا ضیاء ہو، 11 سال انہوں نے اسی طرح سے حکومتیں کی ہیں۔ اور یہ ڈاکٹرائن جو ہے، یہ مائٹ از رائٹ ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن۔ افسوس کی بات ہے کہ جس کے فادر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح، جو خود کانسٹیٹیوشن کے ایکسپرٹ تھے، اتنے بڑے لائر تھے، لیکن آج اس ملک میں جس کو کہ انہوں نے بڑی جس طرح سے اس ملک کے لیے انہوں نے کریٹ کیا یا اس ملک کو بنایا، اور وہاں اس وقت جب سے پاکستان بنا ہے آئین پامال ہو رہا ہے۔ اب میں آتا ہوں اس کے ساتھ ہی کہ کارگل کا جو ایڈونچر ہے، جو وہ کیسے ہوا، اس میں آپ ان کی کتاب ہے، جنرل عزیز جو ان کے کزن بھی ہوتے ہیں، اور اس پورے کو کے اندر اور ان کے ساتھ رہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، یہ خاموشی کہاں تک، اور اس میں خود اور دوسری نسیم زہرا بھی ہیں جن کی کتاب ہے کہ انہوں نے جنرل مشرف نے جو ایڈونچر کیا تھا، اور اس میں بہت بڑا نقصان ہوا، 500-600 لوگ اور پھر کی جانیں گئیں، سپاہی کم سے کم، اور اس کے ساتھ یہ ایک فیلڈ قسم کا ایڈونچر تھا۔ اس پہ تو ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا تھا، جو کہ سویلین گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر انہوں نے یہ اقدام کیا تھا۔ اس وقت نواز شریف صاحب تھے، اور انہوں نے جا کے بل کلنٹن سے کسی طرح سے اس معاملے کو ختم کیا، لیکن اس کورٹ مارشل سے بچنے کے لیے انہوں نے جنرلز نے حکومت پر ہی قبضہ کر لیا۔ جو حقائق میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ جنرل شاہد عزیز ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، نسیم زہرا ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے اس حقیقت کو۔ اس کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں۔ نمبر 4 جو ہے وار آن ٹیرر، کہ جو وار آن ٹیرر میں ہم فرنٹ لائن میں
امریکہ کے ساتھ ہو گئے، اور ایدر ود اس اور اگینسٹ اس کا خوف ایسا طاری ہوا کہ انہوں نے ملک کو حوالے کر دیا اور اس وار کے اندر اپنے آپ کو جھونک دیا۔ تو حالانکہ اس کے مماثلت میں آپ دیکھیں طیب اردگان نے بھی راہداری مانگی گئی تھی اور ان کو آفر $30 بلین تک کا کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا کہ عراق کے جو لوگ ہیں، ہم اگر یہ راہداری دیتے ہیں تو ان کی نسلیں بھی ہمیں نہ بھولیں گی۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے لاجسٹک کے ذریعے ان کی مدد کی اور ایئر اسپیس دیا، اور پھر اس کے بعد اس جنگ کو اپنے ملک تک لے کے آ گئے۔ جگہ جگہ دھماکے اور جاسوسی ادارے اور کانٹریکٹرز وہ سارے ایکٹیو ہو چکے تھے، جس میں کافی لوگوں کی اس ملک میں بھی جانیں گئیں، پاکستان میں بھی، اور افغانی جو بیچارے بچے جو ڈیزی کٹر بام سے لے کر کے ڈرون سے حملے ہوئے اور اس میں لاکھوں جانیں، یعنی ایک قسم کا جینوسائیڈ ہوا جس میں ہم ان کے مددگار ہوئے۔ یعنی کہتے ہیں کہ دین تو ہمیں بتاتا وتعاونوا بالبر والتقوی، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، لیکن ہم نے جنرل مشرف کے دور میں کیا ہوا اور کس طرح سے جنرلز نے فیصلہ کیا۔ تو یہ ہمیشہ سے جنرل ایوب کے دور میں بھی ایئر اسپیس جب پشاور کا دیا گیا اور اس میں روس کی جاسوسی کے لیے، تو اس کا خمیازہ ہمیں اس پاکستان کے علیحدگی میں بھی ملا کہ روس جو ہے وہ اس پورے کھیل میں ساتھ تھا۔ تو اس طرح ہمارے آج تک کے ہمارے جنرلز جو ہیں سوورینٹی کو حوالے کرتے ہیں اگینسٹ ملک کی سوورینٹی کو، اور صرف اگینسٹ دا ڈالر کمپرومائز کرتے ہیں۔ تو انتہائی افسوس۔ نمبر 5 ہم یہ کہتے ہیں محسن پاکستان جو ایک خان، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے کالم میں لکھا تھا، سحر ہونے تک جنگ میں ان کا کالم آتا تھا، اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ان کے جنرل مشرف کے جرائم کی لسٹ بہت لمبی ہے، اور کیا کیا کیا، چاہے وہ مسجد لال مسجد کا واقعہ ہو جس میں انہوں نے خود بیان کیا ہے 4000 معصوم بچیوں کو، یتیم بچیوں کو فاسفورس ڈال کے مارا گیا، اور جس طرح سے اس کو ہینڈل کیا گیا، اور اس میں ملٹری کا یوز کہیں نہیں ہوتا ہے، پولیس کا استعمال ہوتا ہے، اور جس طریقے سے بیچاری معصوم بچیوں کے جانیں گئیں۔ اور دوسرا واقعہ وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں تو ویسے ہی حوالے کرنے کے لیے جنرل مشرف تیار تھے، C-130 طیارہ تھا وہ، تو جب انہوں نے اس کو جمالی کو جو سب وزیر اعظم تھے کہ ان کو حوالے کرو تاکہ ان کے کندھے پہ رکھ کے حوالے کیا جائے، تو جمالی نے ریزائن کرنے کو پریفر کیا اور وہ ریزائن کر گئے۔ تو آخر وقت تک یہی ہوا کہ A.Q خان کو گرفتار، قید و بند، اذیت اتنی دی گئی کہ وہ ایون حتیٰ کہ اپنے بھائی کے جنازے تک میں نہیں جا سکتے تھے، اور اسی اذیت اور اس کے ساتھ وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ یہ تو ہمارے محسن پاکستان کے ساتھ ہوا۔ اب ہم آتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو نیورو سائنٹسٹ تھیں، ان کو کیا کیا گیا، ان کو کس طرح حوالے کیا گیا اغوا کر کے بگرام جیل میں، اور پھر ان کے اور اس کے اگینسٹ میں پیسے وصول کیے گئے جیسے کہ وہ خود بیان کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر عافیہ، یہ لیک جو ہوا ہے خبر، یہ ایوان ریڈلی کے ساتھ جو عمران خان کے ساتھ پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں، اور اس کے بعد ان کو پر چارجز لگا دیے گئے کہ وہ ایوان ریڈلی نے بتایا کہ ان کی جب وہ قید تھیں تو ایک آواز آتی تھی چیخوں کی، کراہنے کی، اور 5-6 سال تک وہ تقریباً اس جیل میں رہیں، اور پھر جیسے ہی یہ لیک ہوئی خبر، ان پہ چارجز لگا کے 86 سال کی قید، اور اس وقت قید و بند کی زندگی گزار رہی ہیں، زندہ لاش ہیں جو اس وقت امریکہ میں ہیوسٹن میں اس وقت ہیں۔ تو ان کے سلسلے میں اٹارنی جنرل ایک رامسی کلارک ہوتے ہیں جو 2012 میں انہوں نے پاکستان وزٹ کیا تھا، اور عافیہ کی والدہ اور پیرنٹس سے ملنے گئے تھے۔ اس پہ ان کے اسٹیٹمنٹ ہیں، ڈیلی ٹائمز میں 2012 میں، ایکسپریس ٹریبیون میں بھی آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ شی از دا وکٹم آف انٹرنیشنل کانسپریسی، اور وہ اس نے کسی پہ، جو ان کے اپنے الفاظ ہیں، کوٹ میں کرتا ہوں he said that Dr. Afia was an innocent, energetic neuroscientist. The Attorney General also said
neither did Dr. Afia kill anyone nor did she attempt. Former Attorney General فرماتے ہیں کہ she was victimized actually. تو یہ ظلم ان کے ساتھ آج بھی وہ بیچاری جس کیفیت سے گزر رہی ہیں تو شاید ان کو اپنے وجود کا بھی احساس نہ ہو، اور ان کی والدہ ان کے انتظار میں ہی رحلت فرما گئی ہیں. ان کے بچوں کا کیا ہے؟ تو یہ ہم نے یہ کارنامے ہیں. نمبر 7 میں آ جائیں. ان دا لائن آف فائر میں خود جنرل مشرف صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے پاکستانیوں کو حوالے کیا اور ڈالر کمایا. بعد میں جسٹس جاوید اقبال نے ایک کمیشن بنا تھا اس سلسلے میں، تو اس میں انہوں نے خود ڈسکلوز کیا کہ 4000 پاکستانیوں کو ڈالر کے اگینسٹ میں بیچا گیا ہے. تو یہ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ یعنی بڑی حیرت کی بات ہے. اسی وقت آپ دیکھیں کہ جس وقت کہ عراق میں جنگ ہو رہی تھی اور اس وقت ایک فلپینیو ڈرائیور کو پکڑ لیا تھا زرقاوی گروپ نے جو بی ہیڈ کر رہے تھے. تو اس وقت انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا اس کو بی ہیڈ کرنے سے پہلے اس ڈرائیور کو فلپین کے کہ اگر تمہاری فوجیں یہاں سے واپس جاتی ہیں تو ہم چھوڑ دیں گے. اور یہ خبر وہاں کی پرائم منسٹر کو گیا تھا. تو پرائم منسٹر نے فوراً اپنی فوجیں بلوا لی وہاں سے، جس کی وجہ کا پریزیڈنٹ بش بہت ناراض ہوئے. وہ بھی ان کے قرض پہ جیتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک ڈرائیور کی یعنی جان بچائی، اور لوگ ان کے ایئرپورٹ پہ اس ڈرائیور کو مطلب لینے کے لیے پہنچے تھے. تو دیکھیں ایک انسان کی اس پرائم منسٹر نے، فلپین کی پرائم منسٹر نے جان بچائی، جبکہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک انسان کی جان پوری انسانیت کی جان بچائی. اور ہمارے ہاں جنرلز نے کیا کیا؟ جنرل مشرف نے خصوصاً، جو انہوں نے خود ان لائن آف فائر میں کہ ہم نے پاکستانیوں کو بیچا. ملا ضعیف جو افغانستان کے سفیر تھے ان کو پکڑ کے دیا، اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ان کے آپ بیتی سنیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا دنیا میں کہ کسی سفیر کو بھی پکڑ کے حوالے کیا جاتا ہے. تو یہ کچھ حقیقتیں ہیں اور یہ تاریخ کے حقائق ہیں جس کو ہم یہ کہہ کر بھلا نہیں سکتے ہیں. اچھا، اب مسنگ پیپل پہ آ جائیں کہ جتنے لوگ وہاں ماورائے عدالت اٹھائے گئے، آج تک ان کی فیملی اپنے لوگوں کا انتظار کرتی ہیں کتنے قتل ہو گئے، کیا کیا وہ آج تک کیس چل رہا ہے ان مسنگ پیپل کا، جو خود ایک بہت بڑا ظلم ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں نمبر 10 پہ کہ ایم کیو ایم کو اس دوران جو 2002 سے 2007 تک پرویز مشرف رجیم کے اندر ملیٹنسی جو ہے اتنا امپاور کیا گیا کہ ملیٹنسی جو ہے وہ پوری طرح اپنے عروج پہ تھی، اور کراچی شہر ایک ہاسٹیج بن گیا تھا. اور اسی دوران آپ کو پتہ ہے کہ 12 مئی 2007 کا واقعہ بھی کروایا گیا، جس میں چیف جسٹس افتخار چودھری کی جلوس کو روکنے کے لیے جنرل مشرف ایم کیو ایم اور ایک رائٹ کی ہوا تھی جس میں سینکڑوں لوگ اس میں قتل ہو گئے اور ہلاک ہوئے، معصوم جانیں چلی گئیں. لیکن آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا، اور اسی میں آج بھی کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں جنرل مشرف نے مکہ لہرا کے یہ کہا تھا کہ یہ ہوتی ہے طاقت. تو یہ افسوسناک واقعات جو ان کے دور میں ہوئے ہیں ود آل سبسٹینشیشن. اچھا، نمبر 11 پہ آ جائے بے نظیر بھٹو کا قتل. بے نظیر بھٹو کا قتل جو ہے وہ انہوں نے بے نظیر نے ون آف دا سسپیکٹ جو تھا جنرل مشرف کو کیا. اور جنرل پرویز اشرفیانی ایک جگہ انٹرویو میں کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کا جو قتل ہوا اس کے کرائم سین کو دھلوانا خود ایک جرم ہے، کیونکہ خود جنرل مشرف پہ کسی نے جب اٹیمپٹ کیا تھا تو کرائم سین کو گھیرا گیا تھا، جس کے ذریعے سم کے ذریعے اس شخص کا ٹریس ملا، اس کو سزا ملی. تو یہ سارے مطلب ہے کہ حقیقتیں ہیں جس سے ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں. اب ایک اور اہم بات ہے کہ myth آف اکانومی. جنرلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اکانومی بہت اچھی ہو گئی تھی جنرل مشرف کے دور میں، لیکن یہ اکانومی تھی کیا؟ ریمیٹنس بیسڈ اکانومی تھی، سوورینٹی کو حوالے کر کے اکانومی تھی. کیا انڈسٹریز بن گئے، کیا ڈیم تیار ہوئے، کیا بہت بڑا پروجیکٹ تیار ہوا؟
تو ریمیٹنسز جب تک آتے رہے آپ کو اچھا لگنے لگا، اور یہی کچھ ایوب خان کے دور میں بھی ہوا کہ آپ نے پشاور کا ہوائی اڈہ دے دیا اور آپ کے ریمیٹنسز آنے لگ گئے. اسی طرح سے آپ نے، لیکن ملک جو ہے وہ بری طرح آگ و خون میں اس وقت تھا، جس وقت کہ مساجد اور یہ ہر جگہ جو ہے وہ دھماکے اور یہ ہو رہے تھے. تو اس آپ نے یہ جو متھ بنائی گئی ہے اکانومی کی، تو آپ نے پوری سوورنٹی کو کمپرومائز کر کے آپ نے جو ہے ہمیں جو ہے ڈالرز، ہم نے بلین آف ڈالرز ان سے وصول کیے. اب ہم آتے ہیں کہ انہوں نے ایک اسپیشل کورٹ تھا جس میں کہ وقار سیٹھ نے ایک 167 پیج کا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جنرل مشرف نے جو ہے وہ 2 ٹائم جو کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا، سبورٹ کیا ہے، تو ان کو موت کی سزا ہوگی. اور اس میں انہوں نے مزید آگے بڑھا دیا تھا اس کو سنگین طریقے سے کہ ان کو 3 دن ان کی لاش کو بھی اگر زندہ نہ ہو تو اسلام آباد کے ڈی چوک میں لٹکایا جائے. لیکن کچھ ہی دنوں بعد سننے میں آیا کہ وقار سیٹھ صاحب جو ہیں وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے. اب اس میں بہت ساری کانسپریسی تھیوری ہے، کہنے کو تو کووڈ-19 کی بات کی جاتی ہے. اور اس کے بعد خیر یہ ایک آخری چیز تھی. اگر ہم اسلامی تاریخ کو اٹھا دیں کہ حجاج بن یوسف جو ہیں وہ کو قتل و غارت گری میں ضرب المثل سمجھا جاتا ہے، جنہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا. اور اس کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ تھے جن کے ہتھیلیوں پہ سیسا انہوں نے لگایا، تو سیسا ڈالا گیا. تو ان کو لیکن جب وہ اس دنیا سے، جب حجاج بن یوسف گئے تو اس پر حسن بصری اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سجدے میں گر گئے. انہوں نے کہا کہ اس وقت کا فرعون مر گیا. تو اصل بات یہ ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس مخمصے میں ہوں کہ یہ جو کہ جنرل مشرف مرحوم کی رحلت پر افسوس کروں، آنسو بہاؤں، اور مطلب ہے کہ کیا کروں، یا ڈاکٹر عافیہ کی وہ جو زندہ لاش بن چکی ہے، جس کو اپنے وجود کا احساس نہیں ہے. آج مسلمان قوم میں محمد بن قاسم تو نہیں ہیں، راجہ داہر ہیں، یا وار اینڈ ٹیرر میں افغانی بچوں کو، افغانی فیملیز کو، لاکھوں جانوں کو، انوسنٹ لوگوں کی جو ہلاکت ہوئی ہے اس پہ آنسو بہاؤں، یا مسنگ پیپل جو آج تک جن کے لوگ آج تک ان کو ماورائے عدالت قتل بھی ہوئے اور غائب بھی ہوئے، اور ان کا حساب کہاں ہوگا. 12 مئی میں سینکڑوں جانیں جو ہیں وہ گئیں، آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا، اس پہ آنسو بہاؤں. یا 2002 سے 2008 تک جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، یا ملک جو کراچی شہر ایک مقتل بنا ہوا تھا، تو اس کا حساب اس پہ کیا رہوں. عبدالقدیر خان کی آبرو، عزت، وقار کو پامال کیا اور اسی حالت میں اس دنیا سے وہ چلے گئے. تو میں اسی بات پہ آج میں خود آپ سب پہ بات چھوڑ دیتا ہوں کہ ہم کس پہ روئیں، کس پہ ماتم کریں، کس پہ افسوس کریں. کہ یہ سارے دکھ جو ہے اگر آپ سامنے رکھیں، اگر اس کا احساس ہو، تو پارلیمنٹ میں صرف یہ نہ کہیں کہ آپ ان کی مغفرت، بلکہ یہ بھی کہیں کہ اے اللہ، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ جو اذیت ہو رہی ہے، جو لوگ ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں آپ. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتیں تو انصاف میں 134 نمبر جو انصاف دے ہی نہیں سکتی ہیں، وہ ظلم کو تو بڑھاوا دے سکتی ہیں لیکن انصاف نہیں دے سکتی ہیں. تو یہ صرف اور صرف ہمیں اللہ کی عدالت کا انتظار کرنا چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا ظلم اليوم، آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. اور اس دن سب سے پہلی جو چیز ہے انسان
کا جب حساب ہوگا تو مدعی کھڑا ہوگا، ہر ایک اپنے گریبان پکڑے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف دلائیے، اس نے ہمیں قتل کیا، اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا۔ تو یہ ہے، کیونکہ ہم اگر معاف کر دیتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں یا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حقوق العباد، اللہ تعالیٰ اپنی ساری چیزیں معاف کریں گے، لیکن حقوق العباد صرف اس انسان سے ہی معافی مانگنا پڑے گا۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہم سب کا حساب ہوگا، اور اسی کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں۔